اللہ کے بندے امیر المومنین علی کی طرف سے کوفے والوں کے نام جو مددگاروں میں سربراوردہ اور قوم عرب میں بلند و بالا نام اور شخصیت کے مالک ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں قتل عثمان کے بارے میں اس طرح آگاہ کیے دیتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے میں کوئی فرق نہ رہے۔ لوگوں نے جب عثمان پر اعتراض کیے تو میں مہاجرین میں سب سے زیادہ اصلاح حال کا چاہنے والا اور سب سے کم ان پر عتاب کرنے والا تھا۔ البتہ طلحہ و زبیر کی ہلکی رفتار بھی ان کے بارے میں تیز رفتاری کے برابر تھی، اور نرم سے نرم آواز بھی سخت ترین تھی، اور ان پر عائشہ کو بھی بے تحاشا غصہ تھا۔ چنانچہ ایک گروہ آمادہ ہو گیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا، اور لوگوں نے میری بیعت کر لی، جبکہ اس بیعت کے لیے نہ ان پر کوئی زبردستی تھی، نہ انہیں مجبور کیا گیا تھا، بلکہ سب نے رغبت اور اختیار سے ایسا کیا تھا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب مدینۃ الرسول اپنے باشندوں سے خالی ہو چکا ہے، اور اس کے باشندوں کے قدم وہاں سے اکھڑ چکے ہیں، اور وہ دیگ کی طرح ابل رہا ہے، اور وہاں فتنے کی چکی چلنے لگی ہے۔ لہذا تم لوگ فوراً اپنے امیر کے پاس حاضر ہو جاؤ اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے جلدی سے نکل کھڑے۔ من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار وسنام العرب. أما بعد، فإني أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون سمعه كعيانه. إن الناس طعنوا عليه، فكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه وأقل عتابه، وكان طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوجيف، وأرفق حدائهما العنيف، وكان من عائشة فيه فلتة غضب، فأتيح له قوم فقتلوه، وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين، بل طائعين مخيرين. واعلموا أن دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بها، وجاشت جيش المرجل، وقامت الفتنة على القطب، فأسرعوا إلى أميركم وبادروا جهاد عدوكم إن شاء الله عز وجل.